امام چیف امام مانے جاتے ہیں، جو سب سے بڑے امام مانے جاتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں لولس سنتان لہلک النعمان، کیونکہ ان کی کنیت تھی ابو حنیفہ، نام تھا نعمان ابن ثابت، وہ کہتے ہیں اگر 2 برس نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ان کے شاگردوں نے پوچھا یہ کون سے 2 برس کا؟ وہ 2 برس جو صادق آل محمد کی شاگردی میں گزرے، جو کچھ ہے ان کی شاگردی کا نتیجہ ہے۔ عزیزان گرامی، اس امت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ انہوں نے شاگردوں کو مان لیا، استادوں کو چھوڑ دیا، غلاموں کو لے کے بیٹھ گئے، مولا کو چھوڑ دیا۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں؟ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میں پورا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ دونوں چیزوں میں ولایت، چاہے ولایت تکوینی اور کائنات کی ولایت ہو۔ اب یہ کائنات کی ولایت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک ہے عالم تشریع، شریعت، حرام، حلال، واجب، مباح، مکروہ، یہ سب چیزیں، اور ایک ہے یہ کائنات، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے۔ توجہ، آیا کسی کو اللہ کے سوا اختیار ہے اس کائنات پہ؟ اس اختیار کا نام ہے ولایت تکوینی۔ آیا کوئی ہے جو سورج کو پلٹا دے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، ستارے کو در پہ اتروا لے؟ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں؟ میرے جملے پہنچ رہے ہیں جانے گرامی؟ جانے گرامی، یہ کائنات میں آیا تصرف کا اختیار ہے، حق ہے، اختیار ہے، طاقت ہے، قدرت ہے؟ میں نے سارے الفاظ استعمال کر دیے۔ اس اختیار، اس قدرت کا نام ہے ولایت تکوینی۔ جانے گرامی، اب یہ لوگ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ کتاب کا نام ہے مصباح الہدایہ فی الخلافۃ والولایہ، ولایت کس کی کتاب ہے؟ آیت اللہ خمینی کی کتاب ہے، ولایت کے موضوع پہ ان کی کتاب ہے۔ وہ کہتے ہیں تعجب اور حیرت اس بات پہ نہیں ہے کہ امام کے پاس ولایت تکوینی ہے، نہیں ہے مجمع۔ خمینی صاحب یہ کہتے ہیں کہ تعجب اس بات پہ نہیں ہے، حیرت اس بات پہ نہیں کہ ان 14 کے پاس، یہ حجت اللہ کے پاس، حجت خدا کے پاس یہ کائنات پہ ولایت ہے، اس پورے کائنات میں تصرف کا اختیار ہے۔ کہ تعجب تب ہے جب حجت خدا کے پاس اختیار نہ ہو۔ پتہ نہیں جملے پہنچے یا نہیں؟ مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، وہ کہتے ہیں تعجب اس پہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ علی کے پاس اتنا اختیار ہو کہ سورج کو 2 دفعہ پلٹائے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، یہ سورج کو 2 دفعہ پلٹانا کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ خمینی صاحب کہتے ہیں نہیں، تعجب اس پہ نہیں ہے کہ امام کا حجت اللہ ہی نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس یہ اختیار نہ ہو، اختیار ہونے پہ تعجب نہیں، نہ ہونے پہ تعجب ہے۔ اب میرے جملے پہنچ گئے؟ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے، جو بزرگ پہنچ رہے ہیں ان سب کو سلام، آپ کی مجھے دعائیں چاہیے۔ عزیزان گرامی، مجھے تعجب ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں علی کے پاس یہ اختیار نہیں۔ علامہ امینی نے بڑا عجیب و غریب جملہ لکھا، صاحب الغدیر، ان پہ خدا لاکھوں رحمت نازل فرمائے۔ مولا کی جو ولایت کا دفاع انہوں نے لکھ دیا، خدا کی قسم کوئی نہیں لکھ سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ عجیب و غریب جملہ، وہ کہتے ہیں مجھے تعجب، کہ میں ایک صاحب کے ساتھ، نام نہیں انہوں نے، ایک شیخ صاحب کے ساتھ، یہ آسان ہے، ایک مولانا صاحب کے ساتھ، ملا جی کے ساتھ، جو بھی کہہ لیجئے وہاں، تو کہنے لگے میں سفر کر رہا تھا، انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا علی کے پاس اختیارات ہوں، یہ ہو وہ ہو۔ تو کہ راستے میں ہمیں کہیں ہندوستان میں سفر کر رہے تھے کہ نجومی، ایک جوتشی، ایک نجومی مل گیا، یعنی وہیں بیٹھ کے ہاتھ دکھانے لگا کہ ہوگا کیا بتا؟ کہنے کہ بدبخت آدمی، یہ ہندو تجھے بتا رہا ہے تو تجھے یقین آ رہا؟ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے؟ ہندو بتائے تو تو مان لے گا، علی بتائے تو تجھے موت پڑ جائے گی؟ پتہ نہیں میرے جملے پہنچے یا نہیں پہنچے؟ جانے کی نامی ہر اہل غیرے کے پاس بیٹھ جائیں گے، پیر صاحب مان لیں گے، اور جو سارے پیروں کے پیر ہیں۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میں نے یہ جتنی ٹیکنیکل بحثیں تھی، ایک اگر سنات پڑھ کے آگے آگے آ جائیں گے نا، کیونکہ کل میں نے آگے آگے جگہ ہے، ادھر بھی جگہ ہے، اور آ جائیں جو لوگ ادھر دروازے پہ کھڑے ہیں نا اس میں محمد والے محمد بھائی سب لوگ محمد غور فرما رہے ہیں جانے کے نام۔ اچھا جانے کے نامی یہ جو ولایت ہے، یہ ایک ہے شریعت میں، شریعت کے اندر بھی اوروں میں سے کسی کے پاس یہ ولایت تشریع، شریعت میں بھی اگر ولایت ہے تو ان 14 کے پاس،
یہ میں نے جو واضح کر رہا ہوں، عزیزان گرامی کسی کو ولایت نہیں ہے، کوئی کسی حرام کو حلال نہیں بنا سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے دائرہ اسلام کے اندر قرآن سمجھ کے فیصلہ کر لوں۔ میں ایک صرف امام کا سوال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، الاحتجاج میں اور دیگر ہماری حدیثی کتابوں میں موجود ہے کہ جب چھٹے امام علیہ السلام عراق تشریف لائے، کربلا گئے، کوفہ وغیرہ، جیسے کوفے آئے تو آپ نے کہا بھئی ذرا ابو حنیفہ میرے شاگرد کو بلانا۔ کہا مولا اس نے تو اپنا شروع کر دیا نظام، اپنے فتوے دینے لگا ہے، وہ تو پورا سارا وہ تو قیاس۔ امام نے کہا ایک دفعہ بلاؤ۔ کہا مولا وہ اپنا سکول بنا کے بیٹھا ہے، اپنا مکتب بنا لیا ہے آپ کے مقابلے۔ امام نے کہا بلاؤ اس کو ایک دفعہ، میں جب کہہ رہا ہوں تو بلا لیا۔ امام نے کہا سنا بھائی تم فتوے دینے لگے ہو؟ کہا ہاں مولا۔ امام نے کہا دیکھو استاد کو پتا ہوتا ہے شاگرد کی صلاحیت۔ جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان سب پہ سلام ہے۔ جانے کے رامی میں جملے پیش کر رہا ہوں تو امام نے کہا استاد کو پتا ہوتا ہے نا صلاحیت۔ میڈیسن جسے آپ پڑھو گے وہ کہ بیٹا تمہیں آپریشن نہیں آتا، بس تم دوا دے دیا کرنا، سرجری تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ تو استاد نے سکھایا اس نے 2-3 آپریشن خراب کر دی ہیں، یا آئندہ کوئی بندہ مار دے گا یہ اس کے ہاتھوں، یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ میڈیسن کا بیٹا تم میڈیسن پریکٹس کرنا، تم سرجری میں نہ آنا، تمہارے بس کی بات نہیں۔ 2 دفعہ بے ہوش ہو کے گر چکے ہو۔ میں مثال دے رہا ہوں سر۔ بھائی سارے مجمع کی توجہ رہے تو اب یہ ایک مرتبہ امام نے کہا دیکھو حمران کو میں نے کہا، ابو بصیر سے کہا، میں سب کو جانتا ہوں کون کتنا۔ حضرت زرارہ ابن اعین امام کی خدمت میں آئے۔ حضرت زرارہ نے کہا مولا 35 سال ہو گئے مجھے پڑھتے ہوئے آپ کے پاس، یہ حد کب ختم ہوگا؟ مولا نے فرمایا زرارہ وہ حج جو خلقت آدم سے 2000 سال پہلے شروع ہو چکا تھا، آپ چاہ رہے ہیں میں 35 سال میں سارا حج، اس کے احکام، سارا فلسفہ سکھا دو؟ عزیزان گرامی شاگرد ایسے تھے، ان میں سے بھی کسی نے نہیں کہا ہمارے پاس ولایت ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں، مجھے توجہ چاہیے سارے مجمع کی۔ عزیزان گرامی امام علیہ السلام نے، میں تفصیل میں پورا مناظرہ نہیں پڑھوں گا، وقت نہیں ہے میرے پاس، تو عزیزان گرامی ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے کہا کہ بھئی بیٹا تم صلاحیت نہیں ہے، میں کیا اور تو امام نے کہا بھئی ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ کو کہا کہ تو میرے میں صلاحیت نہیں ہے فتویٰ دینے کی، تو کیسے فتویٰ دیتے ہو؟ کہ مولا قرآن سے۔ کہتا جو قرآن تجھے سب معلوم ہے؟ اس نے کہا ہاں میں آپ کے بعد بھی پڑھتا رہا ہوں اور میں پہنچ گیا ہوں، کافی آگے نکل گیا ہوں۔ بھئی اب سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے۔ تو امام نے کہا دیکھ تجھے ناسخ و منسوخ میں تمیز ہے، محکم و متشابہ جانتا ہے، مجمل و مکمل کے اندر تجھے تمیز ہے۔ توجہ، امام نے جتنی باریکیاں پوچھی، ایک مرتبہ چہرے پہ 12 بجے تھے کا کوئی ایک آدھا سوال کر لیجئے میں جواب دوں گا۔ امام نے کہا قرآن کریم کے اندر آیت ہے کہ وبارکنا، ہم نے ایک ایسی بستی ہے قل الذی بارکنا حولہ، کہ وہ بستی جس کے چاروں طرف ہم نے برکت ہی برکت ڈالی ہے، پرامن بستی ہے۔ بتائیے کون سی بستی ہے جو پرامن ہے، برکتوں والی ہے، امن والی؟ کہنے لگا مکہ۔ امام نے کہا بھئی اسی مکے سے عبداللہ ابن زبیر اور سعید ابن جبیر کو نکال کے مار دیا، تو کہہ رہا ہے مکے میں امن ہے؟ کہنے لگے کہ نہیں میں وہ آگے پیچھے کر گیا ہوں، یہ مکے اور مدینے کی درمیانی جگہ۔ امام نے کہا کوئی یہاں پہ حج پہ گیا؟ لوگوں نے سب نے ہاتھ کھڑا کیا کہ ہم لوگ میں سے کافی حاجی ہیں، ہم نے حج کیا۔ امام نے کہا تم مکے سے مدینے کے درمیان میں سفر کیا؟ کہاں؟ کب پورے رستے میں امن محسوس ہو رہا تھا؟ کہا نہیں مولا پورے رستے ڈر لگتا رہا ڈاکو اب لوٹ لیں گے، یعنی اس زمانے میں بھی ڈاکو کافی تھے؟ تو کہا کہ نہیں مولا پورے رستے ڈر لگتا رہا کہ ڈاکو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی لوگ کہہ رہے ہیں ڈر لگتا رہا مکے مدینے کے درمیان میں، وہاں امن نہیں ہے، تو کہہ رہا ہے کہ وہ امن والی جگہ۔ کہا ایک اور سوال کر لیں، اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا۔ عزیزان گرامی مجھے تفصیل میں نہیں جانا، تو ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا مولا کہ یہ کون سی جگہ ہے جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ امن والی جگہ ہے، برکتوں والی جگہ ہے؟ قل التی بارکنا حولہ، ہم نے چاروں طرف سے اسے بابرکت ہی بنایا ہے، امن اسی جگہ ہے۔ امام نے کہا یہ ہم اہل بیت۔ سارا مجمع نہیں ہے، عزیزان گرامی مجمع کی توجہ۔ تو ایک مرتبہ پوچھا مولا یہ آپ کیسے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے بستی، قرآن کہتے ہیں بستی کو۔ امام نے کہا قرآن کریم میں کئی مرتبہ اللہ نے کہا بستی ہے، مراد اہل بستی لیے ہے۔ وما کننا نہلک القری حتی نبعث رسولا، ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے جب تک رسول نہ بھیجیں۔
اللہ بستی ہلاک نہیں کرتا، بستی والوں کو. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے. کب بستی والوں کو اللہ ہلاک کرتا ہے. عذاب بستی والوں پہ آتا ہے، زمین پہ نہیں آتا، زمین پہ رہنے والوں پہ آتا ہے. کہ اللہ جو فرما رہا ہے امن والی بستی، انہی سے جڑے رہو، وہیں پہ برکت ملے گی. اسی لیے ہم اہل بیت ہی کی خدمت میں رہتے ہیں. امام نے فرمایا وہ ہم میں جن کے پاس امن ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. عذاب الہی سے بچو گے تو صرف ہماری وجہ سے. میرے جملے پہنچ گئے تھے جانے گرامی. جانے گرامی شریعت کے تمام قوانین کے اندر بھی ولایت ہے تو آل محمد کی. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. اور یہ عالم کائنات، اس پوری کائنات کے اندر. اب جانے گرامی میں نے کل چند ایک جملے پیش کیے تھے کہ ملائکہ کے پاس، یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھی ملائکہ کے پاس اتنی طاقت ہے، قدرت ہے، ذہنوں میں ہے. کل کی میں نے جو بحث پیش کی تھی تو جانے گرامی اب ملائکہ سے متعلق پیش کرے تو سب مان لیتے ہیں، لیکن اگر استاد ملائکہ سے متعلق پیش کر دیں پھر دوبارہ بہت سے مسلمانوں کو مسئلہ ہونے لگتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی توجہ سے سنیے گا میرے جملوں کو. جانے گرامی کہتے ہیں کہ بھئی وہ فرشتے بہت بڑے تھے. توجہ، فرشتہ بہت بڑا ہے جس نے عذاب دیا، وہ پوری کی پورے پر میں اٹھا کے پوری بستی کو لے گیا، زمین سے اٹھا کے لے گیا. وہ فرشتہ بہت بڑا تھا. تو کیا مطلب؟ یعنی قدرت اور ولایت قد کی وجہ سے آتی ہے، سائز کی وجہ سے آتی ہے. تو کتنے زمین پہ بڑے بڑے قد والے تھے، علی سے پٹتے رہے. نہیں ہے مجمع سارا میرے ساتھ، جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام. جانے گرامی سائز سے، قدرت سے، انسان کے قد بدھ سے، اس سے نہیں آتی طاقت. کئی ایسے افراد ہوتے ہیں جن کا قد ویسا نہیں ہوتا، لیکن جب ہاتھ چلتا ہے پتہ چلتا ہے ہاتھ میں قدرت خدا. مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں ہے. جانے گرامی ولایت کا تعلق قد سے نہیں ہے، ولایت کا تعلق انسان کے کمالات سے ہے. میرا جملہ پہنچ گیا جان گرامی. کمالات، اور کمالات محمد و آل محمد علیہ السلام کے. میں اس کو آج پیش کرنا چاہ رہا ہوں. محمد وآل محمد صلی اللہ. بھئی مجمع میرے ساتھ رہے گا. مجھے آج اسے مکمل کرنا ہے مضمون کو، تاکہ جو اگر زیارات پہ چلے جائیں ایسا نہ ہو کہ ان کے لیے مضمون تشنہ رہ جائے. میں تاکہ جو مضمون جاری رکھوں گا، یہ اشرا ہے، تیسری مجلس ہے آج. اچھا جانے گرامی قرآن کریم سے پیش کر رہا ہوں، مجمع میرے ساتھ رہے. جتنے حوالے دے رہا ہوں میں قرآن سے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ شبہہ ذہن میں لے کے چلا جائے. سورہ نمل 27واں سورہ، چونٹی، کہ حضرت نبی سلیمان نے ایک ہاتھ پہ چونٹی کو اٹھایا تھا. اس کی گفتگو ہوئی، اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے اس کے نام پہ سورے کا نام رکھ دیا. اگر جملے میرے پہنچ رہے ہوں تو جانے گرامی ایک چونٹی کا واقعہ ہے، این اینٹ. وہ واقعہ آپ کے ذہنوں میں. تو وہاں جناب سلیمان کی حکومت ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وسخرنا لہر، ہم نے ہواؤں کو مسخر کر دیا سلیمان کے لیے. نبی سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوائیں مسخر تھیں. ان کا پورا کا پورا جو قالین تھا وہ اڑتا، پورا ان کا جو سارا نظام ہواؤں پہ چل رہا ہے، اور وہ ٹریول کر رہے ہیں، جن اٹھاتے ہیں، سارا نظام چل رہا ہے. اللہ نے ان کو یہ معجزہ دیا. بہت بڑی حکومت تھی یہ پورا فلسطین. اور جناب سلیمان، نبی سلیمان نے کیا کیا کہ مختلف پرندوں اور جانوروں تک کو ماموریت دے دی تھی. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، ان کو رسپانسبلٹیز دے دیں کہ جب میرا تخت اڑے گا تو پرندے سر پہ سایہ کریں گے. اور کہا کہ سورج کی روشنی میرے چہرے پہ نہ پڑے. تو جناب سلیمان کا جب وہ تخت ہوا میں معلق جا رہا ہے تو ایک مرتبہ دیکھا کہ ان کے چہرے پہ سورج کی روشنی آ رہی ہے. کہا کہ کس کی ذمہ داری تھی؟ جس نے سورج کو یہاں پہ نہیں روکا میرے چہرے پہ پڑنے سے. لَأَذْبَحَنَّهُ، قرآن کریم ہے، میں اسے ذبح کر دوں گا. اب پتا چلا جو نبی کی نافرمانی کرے ذبح ہو جانا چاہیے. میں نے نام نہیں لیا ہے. مجمع جو پہنچ رہا ان سب پہ سلام ہے. لَأَذْبَحَنَّهُ، میں اسے ذبح کر دوں گا، میں اس سے جواب طلب کروں گا. تو مالی ارا ہدہد، وہ ہدہد کہاں ہے؟ وڈ پیکر کہاں ہے جس کو میں نہیں دیکھ رہا؟ وہ مجھے کیوں نظر نہیں آ رہا؟ توجہ، گیا کہاں؟ نافرمانی کیسے کی؟ پرندہ بھی ہو تو نافرمانی نہ کرے، جانور بھی ہو تو نافرمانی نبی کی نہیں کر سکتا. اور اگر کوئی انسان ہو کے نافرمانی کرے تو مانو نہ جانوروں سے بدتر ہے. جو لوگ پہنچ رہے ہیں، میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ اب میں نہیں کہوں گا آگے آنے کے لیے، میں جانتا ہوں جگہ نہیں، لیکن میں مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے 15 منٹ چاہیے، میں مضمون مکمل کر دوں. مجمع سارا میرے ساتھ رہے. عزیزان گرامی، یہ عظمتیں ہیں. ایک صلوات پڑھ کے تھوڑا تھوڑا زحمت کریں جو بچے بیچارے کھڑے آگے آگے آ جائیں گے.
آگے جگہ ہے، اگر یہاں پہ خود اسٹیج پہ بھی اوپر جگہ ادھر ہے، آ جائیں آگے. توجہ فرما رہے ہیں سب لوگ. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ حضرت نبی سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بھی کہاں، تو سب نے کہا کہ بھی کچھ دیر میں، جیسے ہی کچھ دیر بعد ہدہد واپس آیا، کہ میں قریب کی بستی میں چلا گیا تھا، وہاں پہ خاتون کی حکومت، یعنی امرا کہتے ہیں خاتون کو، ایک خاتون کی حکومت ہے، سارا نظام صحیح چل رہا ہے. توجہ، نبی سلیمان نے نہیں کہا کہ نہیں بدعت ہے، پریشان ہے، میں اور زیادہ وضاحت نہیں کروں گا. نہیں کہا کہ حکومت کو ختم کر دیا جائے کیونکہ بدعت قائم ہو رہی ہے، نہ اللہ نے کہا. ملکہ سبا ہے، بلقیس ہے، وہاں حکومت چل رہی ہے، سارا نظام صحیح چل رہا ہے، بہترین نظام ہے، لہاں اس کا ایک باقاعدہ تخت ہے، لہاں عرش کہتے ہیں تخت کو، کہ اس کا باقاعدہ تخت ہے. تو جناب سلیمان نے اپنے سارے اس محل میں، دربار میں سب کے سامنے کہا کہ کون اس تخت کو لے کے آئے گا بلقیس کے. قرآن کریم سورہ نمل جا کے پڑھ لیجئے گا، وہاں پہ تفصیل سے موجود ہے کہ مختلف لوگ کہنے لگے میں جاؤں گا، اتنے دن لگیں گے، اتنے ہفتے کے اندر میں واپس آ جاؤں گا. کہیں تو بہت دیر. قال عفریت من الجن، جنوں میں سے عفریت نے کہا، دیو ہے بہت بڑا، جو سب سے بڑا جن تھا. عربی میں کہتے ہیں عفریت، اردو میں ہم کہتے ہیں دیو، جن کا یعنی جو بڑا بہت بڑا جن ہو، دیو کہ چلیں آپ جو بھی کہہ لیں، آپ اپنی زبان میں جو بھی کہتے ہوں گے. تو کہا قال عفریت من الجن، جنوں میں سے عفریت نے کہا کہ میں اس سے پہلے وہ تخت لیا ہوا، قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ آپ گھر جائیں، اٹھ کے چلے جائیں، اس سے پہلے میں تخت لے آؤں گا. آپ نے فرمایا یہ بھی بہت دیر ہے. اللہ قرآن میں فرماتا قال من عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. ولایت پیش کر رہا ہوں، قرآن سورہ نمل ہے. دیکھیں جن اتنا بڑا تھا، اس نے کہا میں جا کے تخت بلقیس لے کے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اٹھ کے گھر چلے جائیں. قال من عنده علم من تبعیضیہ ہے، بعض تبعیضیہ یعنی جزئی، partial knowledge. The one who had partial knowledge of the book said I will bring the throne، میں اس تخت کو لے آؤں گا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. اس نے کہا میں اس تخت کو لے آؤں گا، یہ یرتد طرف عینک، یہ آپ کے پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے. پانچویں امام سے پوچھا مولا یہ کون تھے؟ کہ آصف ابن برخیہ، جو نائب تھے، اللہ نے قرآن میں نام نہیں بتایا، بتایا کہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. امام نے بتایا وہ ان کے جانشین تھے، جناب سلیمان کے جانشین. کہا آپ کی پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے میں وہ تخت لے آؤں گا. تو کہا کہ کیا مولا جناب سلیمان خود نہیں لا سکتے تھے؟ کہا لا سکتے تھے. کہا پھر کیوں کہا کہ آصف لائے؟ کہا وہ چاہتے تھے امت کو پتہ چلے جانشین کون ہے، جانشین کا تعارف ہو جائے کہ جانشین کون ہے. تو کیا کیا؟ کہا کہ لے آ، تخت کو لے آ. کہا بس پلک جھپکنے کی دیر تھی کہ تخت آ گئے. قرآن میں لکھا، توجہ، قرآن میں لکھا کہ انہو ہوا، کہ بلقیس نے آنے کے بعد کہا کہ بالکل میرے تخت جیسا ہے یہ تخت. تو ایک مرتبہ حضرت آصف بن برخیہ نے کہا تخت جیسا نہیں ہے، میں تخت سمیت لے آیا ہوں. کہ انہو ہوا، یہ بالکل میرے تخت جیسا ہے، لائک مائی تھرون، یہ بالکل میرے تخت جیسا. کہا نہیں، یہ تخت جیسا نہیں ہے، میں تخت سمیت لے آیا ہوں. کہا یہ ہے جس کے پاس ایک اسم اعظم تھا. اب اصول کافی کی روایت ہے، میں چیلنج کر کے پیش کر رہا ہوں، چھٹے امام علیہ السلام کی ولایت سن لیجیے، ولایت تکوینی پیش کر رہا ہوں. چھٹے امام فرماتے ہیں، امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہے، اصول کافی کی روایت ہے، مجھے تعجب ہے ان مسلمانوں پہ جو ایک چھوٹے نبی سلیمان کے چھوٹے وصی آصف ابن برخیہ کا پلک جھپکنے سے پہلے تخت لانا مان لیتے ہیں، لیکن سب سے بڑے نبی کے سب سے بڑے وصی علی ابن ابی طالب کے معجزے کو نہیں مانتے. توجہ فرما رہے ہیں جانے گرام میں سب سے بڑے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سب سے بڑے جانشین، ان کا معجزہ سنا دو تم سکے. میں نے پاکستان میں پڑھا تھا کہ خیبر کا در مولا امیر علیہ السلام نے ایک ہاتھ سے اکھاڑ لی. لو اتنے لوگ دروازہ کھولتے تھے، یہ ایک ہاتھ سے اکھڑوا دیے انہوں نے.
کہ ہمارے شیعوں کو بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ اب وہ اس کو اور زیادہ عام کرتے ہیں کہ جو جلنے والے ان کو اور زیادہ جلائے گا. وہ جتنا زیادہ وہ اس کی نگیشن کرتے تھے اتنا زیادہ اور چلاتے تھے. میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں, میں نے اسی سال پاکستان میں پڑھا ہے. کتاب کا نام ہے بحر المعارف, مرحوم عطیہ اللہ سمدانی کی کتاب ہے, بڑی بہت نایاب کتاب ہے. اس کی جلد نمبر 2 میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ تو تعجب نہ کرو کہ مولا امیر نے ایک ہاتھ سے خیبر کا در اکھاڑ لیا. کہ وہ لکھتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر علی ہاتھ بھی نہ لگاتے, انگلی کا اشارہ کرتے, در خود پیچھے پیچھے آتا. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی, یہ ولایت تکوینی ہے. افریت جو اتنا بڑا دیو تھا, جن تھا, وہ نہیں لا سکا, آصف لے آئے. مولا پانچویں امام کی حدیث ہے, خود اصول کافی میں بھی ہے, حق الیقین میں بھی ہے, بحار الانوار میں بھی ہے, اور بہت سی کتابوں میں ہے. فرمایا مولا کتنا علم تھا, کتاب کا کچھ علم تھا. توجہ, مولا کتنا علم تھا کہ کل 73 اسماء اعظم ہیں. اسم اعظم سن رکھا, the great names of Allah, اسم اعظم. امام فرماتے ہیں ٹوٹل پوری دنیا میں 73 اسم اعظم ہے, اسماء اعظم ہے 73, کل ٹوٹل 73 ہے. توجہ مجمع کی, پانچویں امام کی حدیث ہے پوری دنیا میں کل اسماء اعظم 73 ہیں جو اللہ نے خلق کیے. اللہ کے پاس سارے کے سارے اسماء اعظم, کیونکہ وہ ان کا خالق ہے. کہ آصف ابن برخیا کے پاس صرف ایک اسم اعظم تھا جس سے وہ تخت بلقیس لائے. مجمع پریشان ہے. حضرت سلیمان کے پاس 2 اسم اعظم تھے, جناب عیسیٰ کے پاس 2 اسم اعظم, جناب موسیٰ کے پاس 4 اسم اعظم. توجہ, جناب ابراہیم کے پاس 8 اسم اعظم, جناب نوح کے پاس 14. انبیاء میں سب سے زیادہ جناب آدم علیہ السلام کے پاس سے 24 کا, ہم اہل بیت کے پاس 73 میں سے 72 ہیں. We the Ahlul Bayt out of 73 we have 72. کہ وہ جو ایک اللہ نے ہمیں اسم اعظم نہیں دیا, اس نے فرق رکھا, وہ خالق ہے, ہم مخلوق. عزیزان گرامی, جس کے پاس ایک اسم اعظم, وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لے آئے. جس کے پاس 72 اسماء اعظم ہیں, اگر وہ علی معجزہ دکھائیں تو مسلمانوں سے برداشت نہیں ہوتا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی, یہ ہے ولایت تکوینی. اب میرے جملے پہنچ گئے عزیزان گرامی. اسے کہا جائے, میں پیش کروں گا آگے آنے والے دنوں کے اندر, اور کل انشاءاللہ آیت کے اوپر بھی تھوڑی سی ایک بحث پیش کروں گا آپ کی خدمت میں. عزیزان گرامی, جو ولایت تکوینی کو نہ مانے, ابھی وہ صحیح عقیدے تک نہیں پہنچا ہے. عزیزان گرامی, قرآن کریم سے ثابت ہے, افریت اتنا لمبا چوڑا جن وہ نہیں لا سکا, حضرت آصف بن برخیا تخت لے آئے. تو اب کبھی بھی قد کو دیکھنے کے بعد نہ کہیے گا. پتہ نہیں میرے جملے پہنچے یا نہیں پہنچے. عزیزان گرامی, تو یہ جو پوری بحث کی جا رہی ہے, اتنے بڑے بڑے ملائکہ تھے, تو ملائکہ خادم ہیں, اصل رسول خدا ہیں, اصل علی مرتضیٰ ہیں. نہیں مجھے معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے. جو لوگ دیکھیں, جو میں نے پوری بحث کی, اصل سے مراد یہ عربی والا اصل ہے, اصل سے مراد اوریجنل. the reality is of the holy prophet and the ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ. تھوڑی سی توجہ کر لیجئے گا. یہاں پہ کہتے ہیں نا کہ اصل قاعدہ, اصل طہارت ہے, یعنی ہر چیز پاک ہے جب تک کہ ثابت نہ ہو نجس. یہ چھٹے امام نے قانون دیا, کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. عزیزان گرامی, اصل یہ ہے کہ یہ 14 زیادہ با اختیار ہے. نہیں ہے سارا مجمع میرے ساتھ. عزیزان گرامی, رسول خدا اصل ہے, ملائکہ ان کی تجلی کا نام ہے. یہ ساری کائنات تجلی ہے, اصل یہ 14. یہ 14 جب تھے تو کچھ نہیں تھا, اور یہ رہیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا.